حضرت موسیٰ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو اللہ جل شان نے دریافت کروایا کہ موسیٰ موت کو کیسا پایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں اپنی جان کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے زندہ چڑیا آگ پر ہونا جا رہا ہو، نہ اس کی جان نکلتی ہو نہ اڑنے کی کوئی صورت ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ ایسی حالت تھی جیسے زندہ بکری کے اوپر سے کھال اتاری جا رہی ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو رہا تھا تو پانی سے بھرا ہوا پیالہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رکھا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنا مبارک ہاتھ کو اس پیالے میں ڈالتے اور منہ پر مار لیتے تھے اور فرماتے تھے کہ یا اللہ ندا کی سختی میں میری مدد فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت کعب رحمۃ اللہ سے دریافت فرمایا کہ موت کی کیفیت تو بیان کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ امیر المومنین، جس طرح ایک کانٹے دار ٹہنی کو آدمی کے اندر داخل کر دیا جائے جس کے ساتھ بدن کا ہر جزو لپٹ جائے پھر ایک دم اس کو کھینچ لیا جائے، اسی طرح جان کھینچی جاتی ہے۔ یہ تو ندا کی مختصر کیفیت تھی۔ ان سب کے علاوہ ملک الموت، اس کے مددگار فرشتوں کی صورت کا خوف ایک مستقل مرحلہ ہے۔ جس صورت میں گناہ گاروں کی جان نکالتے ہیں وہ ایسی ڈراؤنی صورت ہوتی ہے کہ کبھی سے کبھی طاقت سے طاقتور آدمی اس کے دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت سے فرمایا تم جس صورت میں فاجر لوگوں کی جان نکالتے ہو وہ تو مجھے دکھاؤ۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ اس کا تحمل نہیں فرما سکیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں تحمل کر لوں گا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا اچھا اپنا منہ مترزب کر لیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منہ پھیر لیا۔ اس کے بعد حضرت اسرائیل نے عرض کیا اب دیکھ لیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب منہ پر دیکھا تو ایک نہایت کالا آدمی، جو شکل بال بہت کھڑے کھڑے، نہایت سخت بدبو، کالے کپڑے، اس کے منہ سے ناک سے آنکھ کی ٹپکیں نکل رہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حالت دیکھ کر غش آ گیا۔ بڑی دیر کے بعد افاقہ ہوا تو ملک الموت اپنی پہلی صورت میں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر فاجر شخص کے لیے کوئی دوسری مصیبت نہ ہو تب بھی یہ صورت ہی اس آفت کے لیے کافی ہے۔ یہ حال فاجروں کا حال ہے، لیکن اللہ کے مطیع بندوں کی روح نکالنے کے وقت وہ نہایت ہی بہترین صورت میں ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی سے یہ نقل کیا گیا کہ انہوں نے ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے اس کی حیت بھی دکھا دو، کہ انہوں نے اس کی بھی حیت دکھا دو۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک نہایت خوبصورت جوان نفیس لباس پہنے ہوئے خوشبو مہکتی سامنے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کے لیے اگر مرتے وقت اس صورت کے علاوہ کوئی بھی چیز فرحت کی چیز نہ ہو تو یہی کافی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ جل شانہ جب کسی بندے سے خوش ہوتے ہیں تو ملک الموت سے فرماتے ہیں کہ فلاں بندے کی روح کو لے آؤ، میں اس کو راحت پہنچاؤں گا، اس کا امتحان ہو چکا، میں جیسے چاہتا تھا ویسے ہی نکلا۔ ملک الموت اس کے پاس آتے ہیں اور 500 فرشتے ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ان میں سے ہر فرشتہ اس شخص کو ایک ایسی خوشخبری اور بشارت دیتا ہے جو دوسرے نے نہ دی ہو۔ ان کے پاس ریحان کی ٹہنیاں اور زعفران کی جڑیں ہوتی ہیں۔ وہ سب فرشتے 2 قطاروں میں لگ کر لائن لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب ابلیس شیطان کے منظر دیکھتا ہے تو اپنا سر پکڑ کر رونا چلانا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے حشم و خدام دوڑے ہوئے آ کر پوچھتے ہیں آقا کیا بات ہوگی؟ وہ کہتا ہے کم وقتو دیکھ نہیں رہی یہ کیا ہو رہا ہے، تم کہاں مر گئے تھے؟ وہ کہتے ہیں ہمارے سردار ہم نے تو بہت کوشش کی مگر یہ گناہوں سے محفوظ رہا۔ حضرت جابر بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال کا قریب تھا کسی نے پوچھا کسی چیز کی رغبت ہے؟ فرمایا حسن رحمۃ اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ تشریف لائے تو لوگوں نے کہا کہ حسن آ گئے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بھائی رسول کا وقت ہے، اب جا رہے ہیں، یہ خبر نہیں جنت کی طرف یا جہنم کی طرف۔ اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ ملک الموت سے فرماتے ہیں کہ میرے فلاں ولی کے پاس جاؤ اس کی روح لے آؤ۔ میں نے اس کا خوشی اور غم دونوں میں امتحان لے لیا، وہ ایسا ہی نکلا جیسے میں چاہتا تھا، اس کو لے آؤ تاکہ دنیا کی مشقتوں سے اس کو راحت مل جائے۔ ملک الموت 500 فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اس کے پاس آتے ہیں۔ ان سب کے پاس جنت کے کفن ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں ریحان کے گلدستے ہوتے ہیں جس میں ہر ایک میں 20 رنگ ہوتے ہیں۔
اور ہر رنگ میں نئی خوشبو ہوتی ہے، اور ایک سفید ریشمی رومال مہکتا ہوتا ہے، مشکا ہوتا ہے، ملک الموت اس کے سرانے بیٹھتے ہیں، فرشتے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، اس کے ہر عضو پر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں، اور یہ مشک والا رومال اس کی ٹھوڑی کے نیچے رکھتے ہیں، اور جنت کا دروازہ اس کی نگاہ کے سامنے کھول دیتے ہیں۔ اس کے دل کو جنت کی نئی نئی چیزوں سے بلایا جاتا ہے، جیسے بچے کے رونے اس کے گھر والوں کو مختلف چیزوں سے اس کا دل بہلاتے ہیں۔ کبھی اس کی حوریں سامنے کر دی جاتی ہیں، کبھی وہاں کے پھل، کبھی عمدہ عمدہ لباس، گردیں، مختلف چیزیں اس کے سامنے کی جاتی ہیں۔ اس کی حوریں بیویاں خوشی میں کودنے لگتی ہیں۔ ان سب منظروں کو دیکھ کر اس کی روح بدن سے پھڑکنے لگتی ہے، جیسا پنجرے میں جانور نکلنے کو پھڑکتا ہے۔ ملک الموت ان سب سے کہتا ہے، ملک الموت اس سے کہتا ہے کہ اے مبارک روح، چل ایسی بیریوں کی طرف جس میں کانٹے نہیں ہیں، ایسے کیلوں کی طرف جو تو بتو لگے ہوئے ہیں، ایسے سایوں کی طرف جو نہایت گہرا اور وسیع اور پانی بہہ رہا ہے۔ یہ چند منظروں کی طرف اشارہ ہے جو قرآن پاک میں سورہ واقعہ کی صحت میں ذکر کیے گئے ہیں۔ اور ملک الموت اس سے بڑی نرمی سے بات کرتا ہے جیسے ماں اپنے بچے سے کرتی ہے۔ اس وجہ سے اس کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ روح اللہ جل شانہ کے یہاں بڑی مقرب ہے۔ وہ اس روح کے ساتھ لطف سے پیش آتا ہے تاکہ اللہ جل شانہ اس فرشتے سے خوش ہوں۔ اور روح بدن سے اس طرح سہولت سے نکلتی ہے جیسے کہ آٹے سے بال نکل جاتا ہے۔ جب روح نکلتی ہے تو سب فرشتے اس کو سلام کرتے ہیں اور جنت میں داخل ہونے کی بشارتیں دیتے ہیں، جس کو قرآن پاک میں ذکر فرمایا کہ اگر وہ اپنے مقرر بندوں میں ہوتا تو بس جب جس وقت روح بدن سے جدا ہوتی ہے تو بدن سے کہتی ہے کہ اللہ جل شانہ تجھ کو جزائے خیر دے، تو اللہ کی بندگی اطاعت میں جلدی کرنے والا تھا، اس کی نافرمانی میں سستی کرنے والا تھا، تجھے آج کا دن مبارک ہو، تو نے خود بھی عذاب سے نجات پائی اور مجھے بھی نجات دی۔ یہی مضمون بدن رخصت کے وقت روح سے کہتا ہے۔ اس کی جدائی پر زمین کے وہ حصے روتے ہیں جس میں اکثر وہ بات کیا کرتا تھا، آسمان کے وہ دروازے میں روتے ہیں جن سے اس کے اعمال اوپر جاتے تھے، جس سے ان کا رزق اترتا تھا۔ اس کے بعد وہ 500 فرشتہ میت کے بعد جمع ہو جاتے ہیں۔ جب نہلانے والے اس کو کروٹ دیتے ہیں تو وہ فرشتے فوراً اس کو کروٹ دینے لگتے ہیں۔ جب وہ کفن بناتے ہیں تو وہ اس سے پہلے جو اپنا لایا ہوا کفن فوراً وہ کفن پہنا دیتے ہیں۔ جب وہ خوشبو ملتے ہیں تو فرشتے سے پہلے اپنی لائی خوشبو مل دیتے ہیں۔ اس کے بعد اس دروازے کے اور قبر تک دونوں جانب قطار لگا کر فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے جنازے کا دعا اور استغفار سے استقبال کرتے ہیں۔ یہ سارے منظر شیطان دیکھ کر اس قدر زور سے روتا ہے، اس کی ہڈیاں ٹوٹنے لگتی ہیں، اور اپنے لشکروں سے کہتا ہے کہ تمہارا ناس ہو جائے، یہ تم سے کس طرح چھوٹ گیا؟ وہ کہتے ہیں یہ معصوم تھا۔ اس کے بعد حضرت ملک الموت اس کی روح کو لے کر اوپر جاتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ فرشتے اس کو اللہ جل شانہ کی طرف سے بشارتیں دیتے ہیں۔ اس کے بعد جب ملک الموت علیہ السلام اس کو عرش تک لے جاتے ہیں، وہاں پہنچ کر وہ روح سجدے میں گر جاتی ہے، جس کو اللہ جل شانہ کا ارشاد ہوتا ہے کہ میرے بندے کی روح کو فلاں جگہ پہنچا دو۔ جب اس کی لاش کو قبر میں رکھی جاتی ہے تو اس کی نماز اس کی دائیں طرف آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، روزہ بائیں طرف کھڑا ہو جاتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت، اللہ کا ذکر سار کی طرف ہو جاتا ہے، نماز کی جماعت میں جو قدم چلے تھے وہ پاؤں کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، اور مصیبتوں پر اور گناہوں سے جو صبر کیا تو قبر میں ایک جانب کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد عذاب اس قبر میں اپنی گردن نکالتا ہے اور مردے تک پہنچنا چاہتا ہے، لیکن اگر وہ دائیں جانب جاتا ہے نماز کہتی ہے پرے ہٹ، یہ شخص خدا کی قسم دنیا میں ہمیشہ مشقتیں اٹھاتا رہا، ابھی ذرا راحت سے سویا ہے۔ پھر وہ بائیں طرف سے عذاب آتا ہے تو روزہ کہتا اس طرف سے ہٹا دیتا ہے، پھر وہ سر کی طرف سے آتا ہے تو تلاوت اور ذکر اس کو روک دیتے ہیں، ادھر تیرا راستہ نہیں، گردے وہ جس جانب جانا چاہتا ہے اس کو راستہ نہیں ملتا، اس لیے کہ اللہ کے ولی کو ہر جانب سے عبادت نے گھیر رکھا ہے، وہ عذاب عاجز ہو کر واپس چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد صبر ایک کونے میں کھڑا ہوتا ہے، ان عبادتوں سے کہتا تھا کہ میں تو اسی انتظار میں تھا، اگر کسی جانب کی عبادت میں کسی قسم کی کمزوری ہو تو میں اس جانب مدحمت فرماؤں گا۔ الحمدللہ تم سب نے مل کر عذاب کو دفع کر دیا، اب میں اعمال تولنے کے ترازو میں اس کے کام آؤں گا۔ اس کے بعد 2 فرشتے اس مردے کے پاس آتے ہیں جن کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکدار ہوتی ہیں، آواز بادلوں کی گرج کی طرح زوردار ہوتی ہیں، ان کے دانت گائے کی کچلیوں
اور گائے کے سینگوں کی طرح ہوتے ہیں، ان کے منہ سے اور سانس سے آگ مٹی نکلتی ہے، بال اتنے بڑے کے پاؤں تک لٹکتے ہوئے، ان کے ایک مونڈے سے دوسرے مونڈے تک اتنا فاصلہ ہوتا ہے کہ کئی دن چل کر پورا ہو۔ مہربانی نرمی گویا ان کے پاس بھی کو نہیں گزری، البتہ سختی کا معاملہ مومنوں کے ساتھ نہیں کرتے، لیکن حیتی کیا کام ہے، ان کو منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں اتنا بڑا اور بھاری ہتھوڑا ہوتا ہے کہ ساری دنیا کے انسان اور جنات مل کر بھی اس ہتھوڑے کو نہیں اٹھا سکے۔ وہ مردے سے آ کے کہتے ہیں بیٹھ جا، مردہ ایک دم بیٹھ جاتا ہے اور کفن اس کے سر سے سرین تک آ جاتا ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا مذہب کیا ہے، تیرے نبی کا کیا نام ہے؟ وہ مردہ کہتا کہ میرا رب اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک ہے، وہ تنہا مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو خاتم النبیین ہیں۔ وہ دونوں کہتے ہیں کہ تو نے صحیح کیا کہا۔ اس کے بعد وہ قبر کی دیواروں کو سب طرف سے ہٹا دیتے ہیں، جس سے اوپر سے اور چاروں طرف دائیں بائیں سرانی پینٹی سے بہت قبر وسیع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اوپر سر اٹھاؤ۔ جب مردہ سر اٹھاتا ہے تو اس کو ایک دروازہ نظر آتا ہے جس میں جنت نظر آتی ہے، اور وہ کہتے ہیں وہ اللہ کے ولی، وہ جگہ تمہارے رہنے کی ہے، اس وجہ سے کہ تم نے اللہ جل شانہ امن والوں کی ہدایت کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قسم و صداقت پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس وقت اس آدمی کو ایسی خوشی ہوتی ہے جو کبھی نہیں لوٹ کے آئے گی۔ اس کے بعد وہ دو فرشتے کہتے ہیں اپنے پاؤں کی طرف دیکھو، تو وہ دیکھتا ہے جہنم کا ایک دروازہ نظر آتا ہے جس میں وہاں کی حالت جہنمیوں کی حالت نظر آتی ہے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی تو نے اس دروازے سے نجات پا لی۔ اس وقت اس مردے کو اس قدر خوشی ہوتی ہے جو کبھی نہیں لوٹے گی۔ اس کے بعد اس کی قبر میں 70 دروازے جنت کے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے وہاں کی ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبوئیں ایسی رہتی ہیں، اور قیامت تک یہی منظر رہے گا۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، یہ سارا کچھ میرے اور آپ کے ساتھ ہونے والا ہے۔ یہ پروگرام جو حضرت نے طے فرمایا تھا وہ 2 بجے کا تھا، اس لیے آپ رات سے تھوڑا سا مذاکرہ ہو رہا ہے، تو 2 بجے انشاءاللہ سارے لوگ آ جائیں گے۔ لوگوں کو اطلاع دی ہوئی تھی، تو اس لیے آپ سے پہلے یہ تعلیم کے ہفتے کا تھوڑا سا مذاکرہ ہو گیا، اس لیے سارے بھائی بیٹھنے کی کوشش کریں۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، یہ جو منظر ہے آنکھوں کے سامنے رکھنے کا ہے، ہم سب کے باری باری جنازے ہوتے ہیں، اور کبھی لوٹ کے ہم اس دنیا میں واپس، اور زندگی ایک ہی پھیرا ہے اور آخری پھیرا ہے، اور چانس کی لائف ہے، پتہ نہیں کس موڑ پہ ختم ہو جائے۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستو، زندگی ایک مقصد ہے، لیکن آج ہم نے مقصد کو پیچھے کیا، ضرورتوں کو آگے کیا۔ ضرورت میری آپ کی کیا تھی؟ 2 وقت کی روٹی اور کپڑوں کا جوڑے اور سہولت سے چھت کا مل جانا، یہ تھی ضرورت، لیکن ہم نے مقصد کو پیچھے کر کے ضرورت کو آگے کر لیا۔ میرے بزرگوں دوستو، یہ زندگی نہیں ہے کہ کھاتے کماتے گھروں کے خرچے پورے کرتے مر جانا، اس کا نام لائف نہیں ہے۔ ہمیں اللہ نے عقل سلیم دی ہے، فرمایا غور کرو تمہیں دنیا میں کس کام کے لیے بھیجا گیا۔ ہم اس لیے نہیں دنیا میں آئے کہ مال کمائیں اور بڑی بڑی کوٹیاں کھڑی کر دیں، بڑی بڑی زمینیں کاریں موٹریں دے دیں، یہ مسلمان کے آنے کا مقصد نہیں۔ مسلمان یہاں دنیا میں اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے ہیں، لیکن آج چونکہ 99.9 لوگ اسی بات ڈگر پہ لگے ہوئے ہیں۔ ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ بیٹا محنت کرے گا، محنت سے مال آئے گا، مال سے چیزیں بننے کی، کار کوٹی پہ تو کامیاب ہوگا۔ اب جوانی بھی اس کی ہانگ کام کھا گیا، بڑھیپا بھی ہانگ کام کھا گیا، لگا قرآن پاک میں اللہ کو یہ قبر میں چلا جائے گا، پھر اس کو ہوش آئے گا۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں دوستو، یہ جو منظر آپ کے سامنے پڑھ کے سنایا گیا، اس منظر سے ہم سب نے گزرنا ہے۔ کہتے رب کس کو کہتے ہیں؟ پالنے والے کو کہتے ہیں کہ تو کہاں سے پلتا تھا۔ جب آدمی کا یقین بگڑ جاتا ہے نا، کرتے کرتے دکانیں کاروبار، اس کا یقین وہاں ہی بن جاتا ہے کہ یہاں سے ہمیں روزی ملتی ہے۔ جب اللہ کے دین کے لیے اس کو چھوڑتا ہے، پھر اس کا یقین ٹھیک ہوتا ہے۔ حضرت ایک ڈاکٹر نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی، ڈاکٹر نور احمد نور صاحب نے، وہ کہتے کہ میرے سامنے 100 آدمی مرا، جب وہ مرنے لگتا میں اس کو کہتا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
وہ کہتا ہے 100 میں سے 2 کو نصیب ہوا. لوگ جن جن محنتوں میں لگے تھے یہاں سے پلتے تھے، جو نقشے تھے ان کے سامنے، آخری وقت میں بعد لوگوں کی زبان پہ وہی لفظ جاری ہو. تو میرے بزرگوں دوستو، ہم اللہ کو اپنا خالق بھی مانے، رازق بھی مانے اور دل سے مانے. پھر اس دنیا کو تھوڑا سا چھوڑ کے بھی دیکھیں، اس سے پیچھے بھی ہو جائیں. اگر یہ ساری زندگی کھاتے کماتے دوسروں کی دنیا بناتے گزر گئی، آگے تو کوئی جگہ ہی نہیں اعمال کی. قبر میں نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات، نہ تبلیغ، کچھ بھی نہیں. دنیا جو ہے میرے بزرگوں دوستو، یہ ہمارا مقدر ہے. حدیث قدسیہ کہ اے بنی آدم، زمین آسمان بنانے سے 50,000 سال پہلے تیرا مقدر لیتے تل میں ڈول کو. عقل سے ہم سارے چاہتے ہیں کہ ہم امیر ہو جائیں، لیکن بعض لوگوں کو اللہ بہت رزق دے رہا، بعض لوگوں کو نہیں دے رہا. کوئی چاہتا ہے غریب رہنا، کوئی نہیں چاہتا. اس لیے میرے بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند، سمجھدار، دانش مندار بھی وہ جو موت سے پہلے موت کی تیاری ہے. موت کی تیاری کیا ہے؟ کہ ہم آخرت کی باتیں کریں. فرمایا اے بنی آدم، جتنا تو نے یہاں رہنا ہے اس کے لیے اتنی محنت کر، جتنا تو نے وہاں جا کے رہنا اس کے لیے اتنی محنت کر. اور وہاں ہم نے 50-60 سال یہاں رہنا ہے، 70 سال رہنا، ایک لحظے کا بھی پتہ نہیں. لیکن 50-60-70 سال میں 35 سال سو کے گزار دینے، 15 لڑکپن کے پہلے بچپن کے، اور 20 میں ہمارے سارے نقشے ہیں. پھر ہم کبھی لوٹ کے یہاں نہیں آئے. اور جتنی محنت کر کے میں نے زمین، جائیداد، کوٹھی، بنگلے، کاریں لی، ایک میری محنت کی چیز، ایک تسمہ جوتے کا بھی میرے ساتھ نہیں جائے گا. ایک تسمہ بھی نہیں یہاں سے لے کے جائیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس سے بڑا بیوقوف کوئی آدمی جو دنیا میں لگا ہے، دنیا سے گزر گیا. اور فرمایا عائشہ، اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو دنیا میں ایسے گزار دے جیسے مسافر دوپہر کو سایہ دار درخت کے لیے تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لے. اور فرمایا کپڑے کو تب تک نہ اتارنا جب تک اس پہ پابند نہ لگ جائے. میرے محترم بزرگوں دوستو، دنیا ہمارا مقصود نہیں ہے. ہمیں اللہ نے بہت عالی کام کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. فرمایا اجتباکم، میں نے تمہارا چناؤ کیا. کس کام کے لیے چنا؟ ہم نے تھوڑا اللہ رب العزت کو اپلیکیشن دی تھی کہ یا اللہ تو ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر دے، جتنی یہ مخلوق باہر پھرتی ہے ان کو جہنم کے لیے پیدا کر دے. اللہ نے ہمارا چناؤ کیا. کس لیے چناؤ کیا؟ کہ ہم خود نیکی کریں، دوسروں کو نیکی کی طرف بلائیں، خود برائی سے بچیں، دوسروں کو بچنے کی دعوت دیں، اور ساری دنیا کے انسانوں تک اس پیغام کو پہنچائیں کہ اے دنیا بھر کے انسانوں لوگوں، اللہ کی بات کو مان لو، اللہ کو خالق و مالک اور رازق کو مان لو، اللہ کا ہم تعارف کرائیں ساری دنیا کے اندر. اور لوگوں کائنات کا ایک ہی دولہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ آجو تم کامیاب ہو. اس کام کے لیے اللہ نے یہ مجھے اور آپ کو دنیا میں بھیجا ہے. ہم پیسے بنانے کے چکر میں لگ گئے، کیونکہ سارا دن بات ہی یہی ہوتی ہے. جب سے پیدا ہوئے ہیں بس باپ دادا نے بھی ایک ہی بول بولے، بیٹا محنت کرے گا، محنت سے مال آئے گا، مال سے چیزیں، تیری کوٹھی، کار، بنگلہ، پھر تو کامیاب ہو جائے گا. عورتیں سارا دن کیا بولتی ہیں کہ جس کے کپڑے اچھے، جس کے سونا زیادہ پاس، جس کے گھر اچھا، جس کا کچن اچھا، جس کا صوفہ اچھے، جس کے بیڈ روم اچھے، وہ کام کرتا. کوئی آدمی نہیں شام کو لے کے بیٹھتا اپنی بیوی سے، آؤ آج ہم بیٹھ کے جہنم کے تذکرے کے لیے کیا کیا آگے اپنے مشکلات آ رہی ہیں. بچوں آ جاؤ، پل فرات آنکھ کا سمندر اس کے اوپر بچھی جائے، اس طرح کس طرح پار ہونا ہے. میری بچوں کو لے کے کوئی نہیں رہتا. آج وہ قبر میں کیا کیا تمہارے ساتھ ہوگا، اس سے ہم کس طرح پار ہو جائیں. میرے بزرگوں دوستوں، کوئی نہیں لے کے بیٹھتا کہ بیٹا جنت میں تجھے یہ اللہ دے گا، یہ دے گا. آجو آج بیٹھ کے جنت کے تذکرے کریں. عورتیں سونے چاندی پیسے کپڑوں کی باتیں کرتی، مکانوں کی. ہم دنیا کی باتیں کرتے رہتے ہیں، کھاتے کماتے گھروں کے خرچے پورے کر کے موت آ جائے، پھر کبھی لوٹ کے دنیا میں واپس. اس لیے میرے بزرگوں دوستوں، آپ سن کے ارشاد کا مفہوم ہے، جو تھوڑی روزی پہ راضی اللہ تھوڑے عمل کرے. دنیا میں ہم قناعت سے زندگی گزاریں، گزارا کریں، ضرورتیں پوری کریں.
مقصد ہے کہ ساری دنیا میں اللہ کا دین زندہ ہو. یہ مسلمانوں کا کام. ہمارے معاملات، ہماری معاشرت، ہمارے اخلاق، ہمارا لین دین ایسا ہو کہ کافر بھی اسلام کے اندر داخل ہو. اس لیے ہم مسلمان دنیا میں آئے تھے. اللہ رسول نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو بیٹھے سب یہ میری بہترین امت ہے. ان کو انسانیت کے نفع رسانی کے لیے بھیجا گیا کہ لوگوں کو بھلی باتوں کا حکم کرو، بری باتوں سے منع کرو. اور آپ سے نے فرمایا قل ھذہ سبیلی، کہ یہ میرا راستہ ہے، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور میرے جتنے ماننے والے ان کا بھی یہی راستہ ہے. آج دنیا میں میرے دوستو 750 ارب انسان ہیں. 500 ارب مرتے ہی آپ کے اندر داخل ہو جائے، مرتے ہی جتنے کافر ہیں. اور جن کی وجہ سے ہو رہے ہیں میری راہ کہ ہم نے بھی اپنا مقصد دنیا بنا لیا. کافروں کا مقصد کی دنیا. میرے بزرگوں دوستو، مسلمان تو آئے دوسروں کی خیر خواہی کے نہیں. اب ان کو کون بتائے گا کہ کہاں کون ہے اللہ؟ کس نے یہ اتنا بڑا آسمان کھڑا کر دیا؟ وہ کون سی ذات ہے جو سورج نکالتی ہے؟ وہ کون ہے جس نے کالی رات لے کے آتا ہے؟ وہ کون ذات ہے جو بارشیں برساتی ہے؟ اللہ کا کون تعارف کرائے گا؟ میں دکاندار، آپ تاجر، وہ ماسٹر، وہ سکول والا، وہ کلرک، وہ نوکری والا، تو کون بتائے گا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ دنیا میں اللہ کا تعارف کون کرائے گا؟ لوگ اللہ کو جانتے نہیں، چیزیں تو جانتے نہیں کون ہے ان کا خالق مالک رازق. کس نے ان کو آنکھیں دی، کس نے ان کو زبان دی، کون ان کو کھلاتا ہے، کون پلاتا ہے؟ میرے بزرگوں دوستو، یہ مقصد نہیں ہے. اگر یہ مقصد ہوتا صحابہ بھی مکہ مدینہ چلا دنیا میں کوئی شہر نہیں وہاں بیٹھے رہتے. اور سعد بن وقاص کو ضرورت نہیں تھی چین میں آنے کی. حضرت معاذ بن جبل کی مدینے سے علاوہ کوئی اچھی جگہ نہیں مکے سے. ان کی قبر یمن کے اندر بنی. عبداللہ بن رواحہ کی قبر اردن کے اندر جا کے بنی. جعفر تیار کی قبر اردن کے اندر بنی. زید بن حارثہ اردن میں دفن ہے. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی تھے 8 ہجری تک مسجد نبوی میں چراغ نہیں جلا. 8 ہجری کو پہلا چراغ انہوں نے جلایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس نے اللہ کے گھر کو روشن کیا؟ تو لوگوں نے بتایا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے. فرمایا اگر آج میری بیٹی ہوتی اتنا خوش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اس کے ساتھ اس کا نکاح کر دیتا. اس نے اللہ کے گھر کو روشن کیا. وہ تمیم داری مدینہ چھوڑ کے قبر کہاں بنی؟ افغانستان کے شہر کابل کے اندر. معاذ بن جنی رضی اللہ تعالیٰ کی قبر سکر کے اندر بنی. عامر بن حبشہ کی وہاں قبر بنی. سب صحابہ اللہ کا دین زندہ کرنے کے لیے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے لکھا کہ حجر اسود کو بوسہ دے دینا ایسے ہے جیسے اللہ پاک کے ہاتھ کو بوسہ دے دینا. بیت اللہ کو چھوڑ کے، مقام ابراہیم کو چھوڑ کے اور زمزم کو چھوڑ کے لوگ کیوں چلے گئے؟ مکہ مدینہ کو چھوڑ کے. ایک مقصد تھا دنیا میں کہ اللہ کا دین سارے دنیا میں پورے عالم میں زندہ ہو. خود لوگ مدینے کے اندر آتے تھے، بچوں کو لے کے آتے تھے اور آ کے یہ بات کرتے تھے کہ یہ ہمارے بچے، یعنی اس وقت تشکیل بھی یہ ہوتی تھی کہ جان دینی ہے. تو اس وقت یہ تشکیل تھی کہ جان دینی ہے اللہ کے نام پہ. لوگ آتے تھے اپنے بچوں کو لے کے، یا رسول اللہ یہ میرا بچہ ہے اس کو لے لے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے یہ چھوٹا ہے، اور دوسرا کہتا ہے اس سے کشتی کرا دو. کشتی کراتے ہوئے وہ اس کے کان میں کہتا تو گر دینا تاکہ میں بھی اللہ کے لیے جان دیا. آج کی طرح نہیں جیسے ہم لوگ پیچھے پھرتے ہیں کہ لوگوں نکلو اللہ کے راستے میں، مسجدوں کو آباد کرو اور قرآن پڑھو، ذکر کرو، تلاوت کرو، مسجدوں میں آ جاؤ، مدرسوں میں آ جاؤ. اس وقت یہ شوق نہیں تھے لوگوں میں. اس وقت شوق یہ تھا کہ پورے عالم میں پورا دین زندہ ہو جائے. اور میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دوستو، اب یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے. بلکہ لوگ مدینہ کے اندر آتے، توجہ کرو بھائی، ایک آدمی اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کے آیا مدینے کے اندر. تو حضرت بشیر بن اقربہ رضی اللہ تعالیٰ
اللہ کے نبی نے جماعت کو بھیجا تبوک کے اندر، تو وہ بچہ لے کے آیا. ارے بصیر چھوٹے تھے، 12 سال کے تھے، ماں ان کی پہلے مر گئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بچہ کہاں رہے گا؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مدینے کے بچوں کے ساتھ کھیلے گا. اب وہ چلا گیا تبوک کے اندر. جب تبوک کے اندر پہنچے تو 2 مہینے کے بعد واپس آئے تو حضرت بصیر کہتے ہیں کہ میں مدینے کے باہر جا کے پہاڑی پہ کھڑا ہو گیا تو میں نے دیکھا کہ سارا قافلہ گزر گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے، صحابہ پیچھے پیچھے، تو مجھے کوئی نظر نہ آیا اپنا باپ. میں وہاں سے دوڑا تھا، صحابہ کو کراس کرتا کرتا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑا ہو گیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ابو کدھر ہے؟ جب میں نے ایسے کہا یا رسول اللہ میرا ابو کدھر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر دیا. فرمایا میں گھوم کے دوسری طرف چلا گیا کہ یا رسول اللہ میری تو ماں بھی نہیں ہے، میرا باپ بھی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا بصیر آج سے میں تیرا باپ ہوں، عائشہ تیری. تو مقصد تھا کہ اللہ کا دین پوری دنیا میں زندہ ہو جائے. اگر صحابہ مکہ مدینہ سے نہ نکلتے میرے بزرگوں دوستوں تو کیسے آگے اسلام پھیلتا؟ تو ہم بھی اپنی اس ذمہ داری کا احساس کریں کہ پورے عالم میں پورا دین زندہ ہو جائے اور ساری دنیا کے انسانوں تک اس پیغام کو پہنچانا گیا. دنیا بھر کے انسانوں، اے لوگوں اللہ کی بات کو مان لو اور کائنات کا ایک دلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے زندگی لے تم کامیاب ہو جاؤ گے. یہ میرے بزرگوں دوستوں میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ساری دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچائیں. اس کے لیے اللہ کے راستے میں مال جان وقت کو لے کر نکلنا پڑے گا. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے وقت کو قیمتی بناؤ. دین زندگیوں میں آئے گا تو سارا کچھ آئے گا، دین نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں. دین کا سیکھنا فرض عین ہے. دعوت زندہ ہوگی انشاءاللہ، قرآن زندہ ہوگا، مسجدیں آباد ہوگی، مدرسے آباد ہوں گے، برقعے زندہ ہوں گے، داڑیاں زندہ ہوں گی، ہر چیز ہو جائے گی. اگر دعوت کا ماحول ختم ہو جائے گا میرے دوستوں پھر سارا کچھ خراب ہو جائے گا. اس لیے اللہ کے نبی نے یہ محنت شروع کی. یہ آدمی نہ سوچے میں اکیلا ہوں، پہلے گھر سے شروع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے، صفا پہاڑی پہ تائے چاچے سارے خراب تھے. ہوگا وہی جو اللہ نے چاہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کا مفہوم اے فاطمہ بیٹی ایک دن تیرے باپ کا لایا دین ہر کچے پکے مکان کے اندر داخل ہو گئے، لیکن اللہ مجھے اور آپ کو یقین نصیب فرما دے. انشاءاللہ دنیا میں ہوگا، لیکن میرے بزرگوں دوستوں ہم اس کے لیے قبول، اللہ نے اس دین کو دنیا میں اس محنت کو قبول کر لیا، ہم اپنے آپ کو قبول فرما لیں. انشاءاللہ 248 ملکہ دنیا میں 248 کنٹری کے اندر اللہ پاک نے اس کام کو شروع کر دیا. کوئی بستی، کوئی محلہ، کوئی شہر دنیا میں ایسا نہیں جہاں یہ محنت نہیں ہو رہی. تو آپ سے بھی گزارش ہے اس محنت میں حصہ لیں اور اس محنت کو کرنے کے لیے ارادے کریں، نیت کریں، عزم کریں. زندگی میرے دوستوں ایک ہی پھیرا ہے، آخری پھیرا، چاند کی لائی بات، پتہ نہیں کس موڑ پہ ختم ہو جائے. چھوٹا سا یہاں کچرا آ جانا 1 منٹ میں بات نہیں. میں پچھلے دنوں میں چائنا میں تھا تو یہاں اسٹیشن پہ کھانا کھا کے چلے تو دل جواب دے گاڑی بھی نکل گئی ساری جماعت کی. 1 منٹ میں آدمی کا پتہ نہیں چلتا. یا صبح یہاں بیٹھے کھانا کھاتے کھاتے بانٹے یہاں چھوٹا سا کچرا آ جائے نا یہاں کہتے ہیمریج ہو گئی، زبان بھی گئی، ہاتھ بھی گیا اور ٹانگ بھی کھڑی ہو گئی. زندگی میرے دوستوں بڑی مختصر ہے. ہم سارے نہ چاہتے ہوئے اس جہان کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، کبھی لوٹ کے اس دنیا میں واپس نہیں آئیں گے. زندگی ایک ہی پھیرا. ہم آپ کے سامنے تقریر کے لیے نہیں بیٹھے، مذاکرے کے لیے بیٹھے. اللہ کے واسطے آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں. اپنی زندگی کو رخ کو بدلو، اللہ کی ذات علی سے اپنا تعلق بناؤ، اپنے بچوں کو نیکی کی طرف کرو. اور سب سے بہترین صدقہ جاریہ تو ہماری نیک صالح اولاد ہے. اس کے لیے قاری صاحب آپ سے بھی فرمائیں گے کہ اس کا سب سے بہترین صدقہ جاریہ یہ ہے کہ اولاد کو صالح بنا دینا. یہ اسکولوں کا علم کوئی علم نہیں ہے، یہ فن ہے، اس سے لوگ اپنی روزی کماتے ہیں. اصل علم یہی ہے قرآن و حدیث. اس سے بچے ہمارے نیک ہوں گے، قبر میں بھی ان کی خاص روشنی ہوگی اور حشر میں بھی ہوں گی، بلکہ وہ جنت داخل کرائیں گے، اوروں کو بھی لے جائیں گے جو حافظ قرآن بنیں گے. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو جو کچھ عمل کی توفیق عطا فرما دے، جو کمی کوتاہی اللہ ہمیں معاف فرما دے.